اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ العظیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد علیہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین کو اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. تقوی وہ طریقہ کار، وہ اینک یا وہ بات ہے جو انسان کو مختلف راستے میں آنے والی مشکلات سے بچاتے ہوئے اس راستے پر لے جاتا ہے کہ جس راستے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی جسے کہتے ہیں کہ تعلیم فرمائی ہے. وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر واجب کیا ہے اور ایک دن میں کم از کم 10 طرح واجب کیا ہے، وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہو. بعض دفعہ انسان ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان گھرانہ ہوتا ہے، وہ انہی پریکٹسز کو جو اس کے گھرانے میں چل رہی ہوتی ہیں انہی پریکٹسز کو انجام دیتا ہے، اور پریکٹسز کو انجام دیتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ وہ راستہ کہ جس کے لیے اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تھا یا جس کے چلنے کے لیے اسے کہا گیا تھا، جس پر پہنچنے کے لیے اس سے تاکید کی گئی تھی، وہ اس راستے پر چل رہا ہے. وہ اپنی طرف سے بہت سارے اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایمان کے درجات پہ فائز کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کہ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے امنیت کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیا کہ ہماری وجہ سے لوگ امان میں ہیں. آمنا باللہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے، وبالیوم الآخر، اور اللہ نے وہ دن جو آخرت کا دن قرار دیا ہے اس دن پر بھی ہم ایمان لے کے آتے ہیں. وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. ایمان اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ محفوظ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. ایمان یعنی ایمن ہونا. ایمن کہتے ہیں حفاظتی تدبیر کو، ایمن کہتے ہیں اس حفاظت کو، اس گارڈ کو کہ جس میں انسان یا تو خود داخل ہو جاتا ہے یا اس کی وجہ سے لوگ امنیت میں آ جاتے ہیں. اسی لیے جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر، تو وہاں پر آپ یہ ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے تم سلامتی میں ہو، امنیت میں ہو. اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ایمان. جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے سلامتی میں لے آتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایسی پروٹیکشن میں رکھ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے گناہوں کے اثرات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مومن ہو گیا. اور بعض دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مختلف ریچولز انجام دینے کے بعد ایمان کے درجات میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے بعض چیزوں کی جسے کہتے ہیں کہ معرفت میں یا بعض چیزوں کو درک کرنے میں تھوڑی سی ہم سے کوتاہی ہو گئی. اور وہ کوتاہی کس طرح سے ہو گئی کہ ہم نے کچھ چیزوں کے مطالب کو سمجھا نہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ مطالب ہمیں صحیح سے سمجھائے نہیں گئے. وہ مطالب میں آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو بعض دفعہ کچھ چیزیں ہمارے اطراف میں موجود ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ان کا ہمیں درک نہیں ہوتا. ان کا جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آئیڈیا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو درک نہیں کر پاتے. ہر چیز کو درک کرنے کے لیے خاص آلہ چاہیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ یہ پلر لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر پلر ہے، مختلف قسم کی رکاوٹیں ہیں کہ اگر میں یہاں پہ چلتا ہوں تو میں ان سے ٹکرا جاؤں یا میرا سر ٹوٹے گا یا وہ چیزیں ٹوٹیں گی. ان دو میں سے کوئی ایک کام ہوگا. لیکن یہ معرفت، یہ علم ہمیں کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ یہ علم ہمیں ہماری آنکھوں کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے. یہ ہمیں ہماری آنکھوں کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے. اگر آنکھیں بند کر دی جائیں یا پیچھے پردہ حائل کر دیا جائے تو ہمیں اس بات کا علم جو ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اس علم سے استفادہ اس وقت نہیں کر سکتے جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ
نہ ہٹیں. اس لیے صرف بتانے سے کیا، کوئی مجھے بتایا کہ یہاں پہ ستون موجود ہے تم ان سے ٹکرا جاؤ گے اور آنکھیں بند کر دی جائیں، پردہ ڈال دیا ہے میرے آنکھوں سامنے، مجھے کہا جائے کہ یہاں پہ بھاگو، تو میں آنکھیں نہ ہونے کی وجہ سے، بصر نہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں سے ٹکراؤں گا. اگر مجھے کہا جائے کہ یہاں پر ایک خاص قسم کی اسمیل یا ایک خاص قسم کی بو ہے اور میری ناک بند کر دی جائے اور مجھے کہا جائے آنکھوں سے اس بو کو دیکھو، تو میں اس کو درد نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے ایک مخصوص آلہ، ایک مخصوص حس، ایک مخصوص سینس چاہیے ہوتی ہے. آنکھوں کے ذریعے آپ بو حس نہیں کر سکتے، کانوں کے ذریعے آپ جو ہے وہ پلر کو حس نہیں کر سکتے، زبان کے ذریعے آپ مثلا ہوا کو حس نہیں کر سکتے. مختلف چیزوں کو حس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 حواس دی ہیں، ایک چھٹا حواس بھی ہے لیکن میں اس کا ذکر نہیں کر رہا. 5 حواس دی ہیں جس کے ذریعے آپ انہیں چیزوں کو حس کر سکتے ہیں، انہیں چیزوں کو درک کر سکتے ہیں کہ جو ان حواس کی رینج میں آتے ہیں. آنکھ کے ذریعے آپ حس کریں گے ان چیزوں کو جو نظر آتی ہیں، کان کے ذریعے حس کریں گے ان چیزوں کو جو آواز کی صورت میں موجود ہوتی ہیں. اسی طرح ہدایت کو حس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہدایت کو حس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کو عقل دی ہے کہ اس کے ذریعے وہ ہدایت کو درک کرے، ہدایت کا علم حاصل کرے. لیکن ہدایت اور علم میں فرق ہے، ان کے بیچ میں ایک میڈیم ہوتا ہے جو کہ ان تمام چیزوں کے حصول میں مددگار ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آنکھیں کھلی ہوں، یہ پلر بھی موجود ہو، لیکن بیچ سے ایک میڈیم نکل جائے تو ہم ان آنکھوں سے اس بصارت سے استفادہ نہیں کر سکیں گے. وہ میڈیم کیا ہے؟ وہ ہے روشنی، وہ نور جو ہمیں ریفلیکٹ کرتا ہے ان چیزوں کا عکس ہماری آنکھوں میں، ہماری ریٹنا پہ عکس بنتا ہے، ہمارے دماغ کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ سامنے فلاں جگہ پہ کوئی چیز موجود ہے. اگر یہ میڈیم پیس نکال دیا جائے، آنکھوں کے درمیان سے اس روشنائی کو نکال دیا جائے، آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود آپ اس کو درک نہیں کر پائیں گے اور آپ سے ٹکرا جائیں گے. اسی طرح عقل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، وہ عام جانداروں کے اندر جو عقل رکھی ہے اس میں اور اس میں فرق ہے. انسانی عقل اور جانوروں کی عقل جسے آپ فطرت کہہ رہے ہیں، اس میں فرق ہے. انسانی عقل درک کرتی ہے چیزوں کو اور اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، اس کو ایک لاہ عمل طے کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. جانوروں کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے جو شاید کچھ حد تک انسانی عمل سے ملتی ہو، ایک حد تک کہ وہ اپنے شکار کے لیے کیسے ٹیکنیک لڑانی ہے وہ اس میں شاید ماہر ہو، کس طرح سے اپنا جیسے کہتے ہیں پانی کو حاصل کرنا ہے، کس طرح غذا کو حاصل کرنا ہے، کس طرح اپنی پروٹیکشن کرنا ہے، اس میں شاید ان کی عقل چلتی ہو. لیکن جس طرح 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ فیصلہ انسانی عقل تو کر سکتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہیں. علم آنے کے بعد جانوروں کو آپ بتاتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی. کمپیوٹر کے لیے 2 اور 2 4 نہیں ہوتے، وہ اس عقل سے استفادہ نہیں کر سکتی. یعنی اس علم کو اس عقل کے اندر رکھنے کے لیے، اس سے صحیح نتیجہ لینے کے لیے بھی ایک میڈیم چاہیے ہوتا ہے، اور وہ میڈیم کیا ہوتا ہے؟ وہ علم ہے، وہ میڈیم علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر ہمیں اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے پاس عقل بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس علم سے ہدایت حاصل نہیں کر پاتا. اور اس کی مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کی مثال دی ہے. ان کو احبار کہا ہے. احبار آپ کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. احبار کہتے ہیں ہیبر سے نکلا ہے، ہیبر کہتے ہیں انک، روشنائی جسے آپ کہتے ہیں کہ ان کو احبار اس لیے کہا جاتا تھا یہودی علماء کو کہ وہ اتنا زیادہ مطالعہ کرتے تھے، اتنا زیادہ علم کی جستجو میں رہتے تھے، صفحے پلٹتے تھے کہ ان کی انگلیاں ہمیشہ اس انک کی وجہ سے کالی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو احبار کہتے ہیں. یعنی بہت زیادہ علم حاصل کرنے والے، بہت زیادہ صفحات کو پلٹنے والے، کنایت لفظ احبار ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ان کے پاس علم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وما هم لا يفقهون، کہ وہ ان میں سے کچھ ہیں جو اصلا فکر نہیں کرتے. ان کو فقاہت کہتے ہیں کسی چیز کو صحیح معنی کو درک کرنا، کسی چیز کا صحیح معنی کو حاصل کرنا. کہتے ہیں وہ علم رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر فقاہت نہیں ہے، ان کے اندر ہدایت نہیں. اور وہ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں اپنی کتاب کو، اپنے رسول کو مختلف طریقوں سے ہدایت کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذرائع رکھے. اس میں سے ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو رکھا، اپنے صحیفوں کو رکھا. وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے کسی نبی کے ذریعے، وہ کتاب وہ ہدایت ہے کہ جو علم کو ایک ایسی لائن آف ایکشن جسے کہتے ہیں بخشتی ہے، یا ایسی لائن آف ایکشن دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے بہت زیادہ علم حاصل کر لینے والا ضروری نہیں ہے کہ ہدایت پہ بھی آ جائے. ہدایت پہ آنے کے لیے ایک خاص معرفت کی، ایک خاص جسے کہتے ہیں کہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. اور بصیرت کہاں سے آتی ہے؟ وہ بصیرت اس علم سے آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کے ذریعے عنایت فرمایا ہے. قرآن بالکل سورج اور چاند کی طرح ہے. قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
القرآن یجری کما یجری الشمس والقمر، کہتے ہیں کہ قرآن جاری ہوتا ہے، مجرا یجری کہتے ہیں کہ نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے یا بلند ہوتا ہے، کس طرح جیسے چاند اور سورج بلند ہوتے ہیں. یعنی قرآن مجید بھی اسی طرح معاشروں کے اوپر، انسانی عقول کے اوپر، انسانی قلب کے اوپر طلوع ہوتا ہے. جس کے دل پہ یہ قرآن طلوع ہو جائے، قرآن کا پڑھنا قرآن کے طلوع ہونے کا باعث نہیں ہوتا. وہ توریت پڑھتے تھے لیکن وہ توریت کا نور وہ ان کے دلوں پہ طلوع نہیں ہو سکا. لیکن قرآن کا نور اس وقت طلوع ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مجید سے ہدایت طلب کرنے کی خاطر اس کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھتے ہیں. اگر آپ قرآن کے نزدیک ہدایت کی غرض سے نہیں جائیں گے اور قرآن کو صرف ثواب کے لیے یا قرآن کو صرف وقت کے جیسے کہتے ہیں کہ فل کرنے کے لیے کہ اس میں ہمیں کوئی گناہ ہمارا شامل نہ ہو جائے اس لیے پڑھیں گے، اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے، تو وہ قرآن جاری نہیں ہوگا، قرآن طلوع نہیں ہوگا. قرآن موجود ہوگا لیکن اس سے ہدایت نہیں مل پائے گی. ہدایت کہتے ہیں اس سرچشمے کو جو قرآن کی روشنی میں ہمیں ایک اینک فراہم کر دیتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے کاموں کو دیکھ پاتے ہیں کہ کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام صحیح نہیں ہے. اس لیے ہدایت حصول کے لیے ہمیں مسلسل جو ہے وہ کوشاں رہنا پڑتا ہے، مسلسل اس کے پیچھے جو ہے کوشش کرنی پڑتی ہے. اور یہ ہدایت کب ملتی ہے؟ یہ ہدایت اس وقت ملتی ہے کہ ہم اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے مسلسل طلب کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو تمہیں ظلمات سے نکالتا ہے. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کی جو اگلی آیت ہے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ کے اندر اس میں آپ پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے گیا ہے، یعنی صحیح معنوں میں ایمان لے گیا ہے. یخرجہم من الظلمات، وہ ان کو نکالتا ہے، خارج کرتا ہے ظلمات سے، اندھیروں سے، اور کیا کرتے ہیں؟ الی النور، روشنی کی طرف. الذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے ولی، ان کے وسیع، ان کے سرپرست کون ہیں؟ طاغوت ہیں. وہ ان کو کہاں سے نکالتے ہیں؟ روشنی سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں، کچھ ایسے جیسے کہتے ہیں مخلوقات ہوتی ہیں کہ جو تاریکی کو پسند کرتی ہیں، وہ روشنائی چاہتی نہیں ہے. آپ چمگادڑوں کو دیکھیں، ایک چیز جو اس کو ناپسند ہوتی ہے وہ روشنی ہوتی ہے، ہمیشہ اندھیرے میں رہتی ہے، اندھیری غاروں میں ایسی جگہوں پہ رہتا ہے، ایسی جگہوں پہ رہتی ہے جہاں پہ تاریکی ہو، ظلمت ہو. بعض معاشرے بھی ان چمگادڑوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز میسر ہوتی ہے لیکن ان کو نورانیت نہیں چاہیے ہوتی قرآن مجید کی، ان کو ہدایت کی روشنی نہیں چاہیے ہوتی. تو ایسے معاشرے جن کے اندر قرآن طلوع نہیں ہو، جن کے اندر قرآن نے اپنا جلوہ نہ دکھایا ہو، وہ ہمیشہ تاریکیوں میں رہتے ہیں. اس تاریکی کی وجہ سے وہ اپنے فیصلے صحیح نہیں کر پاتے، اس تاریکی کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر پاتے، اس تاریکی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ان مقاصد کو، ان بلند مراتب کو حاصل نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں مومن ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اعلیٰ ہیں، لیکن ہماری جسے کہتے ہیں ہمارا اعلیٰ پن، ہماری مومنیت ہمیں دنیا کے اندر کہیں بھی ظاہر نہیں کر رہی ہوتی. دنیا میں اگر کوئی مومن ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کنتم اعلون، کہتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو تم اعلون میں سے ہوں گے. اعلون یعنی سب سے عالی ہوں گے معاشرے کے اندر. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم تمام تر اپنے دعووں کے ساتھ ان اعلون، ان عالی لوگوں میں نہیں ہیں. جس زمانے میں قرآن مجید انسانوں کے اندر رائج تھا، قرآن مجید کی تعلیم انسانوں کے اندر رائج تھی، ہم بلند مقام پہ تھے. لیکن جیسے ہی قرآن مجید کی تعلیمات ہمارے درمیان سے نکل گئی، قرآن مجید کی روح نکل گئی، قرآن مجید صرف لفظی اور کتابی صورت میں ہمارے درمیان رہ گیا، ہم اعلیٰ سے کس میں آ گئے؟ سافلین، نیچے والوں میں آ گئے. اب ہمیں تھرڈ جسے کہتے ہیں تھرڈ گریڈ کا انسان، تھرڈ گریڈ کی قوم سمجھا جاتا ہے. مسلمانوں کو کسی قسم کی آپ کو دیکھ لیں اہمیت نہیں دی جاتی. آپ مسلمانوں کے علاقے دیکھ لیں، آپ مسلمانوں کے رہن سہن دیکھ لیں. آپ مجھے انڈیا میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بعض علاقے ایسے ہیں، بلکہ ایک صاحب کیا بتا رہے تھے، ایک بہت مشہور اینکر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا میں وہ گئے اور وہاں پہ جانے کے بعد ایک علاقہ ایسا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کو منتقل کر دیا گیا تھا. جو بچنا چاہتا تھا ہندوؤں کے ظلم و ستم سے وہ اس علاقے میں منتقل ہو جاتا تھا. تو کہا میں نے اس علاقے کو دیکھنا ہے، تو ایک جگہ پہ لے آنے لگے تو کہا کہ آنکھیں بند کر لیں تاکہ آپ کو اس علاقے میں داخل کر دیں. تو انہوں نے کہا میں آنکھیں بند کر لوں گا، دیکھوں گا کیسے؟ کہتا ہے آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ جیسے آپ اس علاقے میں داخل ہوں گے ایک مخصوص قسم کی بو آپ کو وہاں سے آئے گی، یعنی گندگی، یعنی وہ مسلمان علاقہ جیسے ہی شروع ہوگا وہاں سے آپ کو ایک مخصوص قسم کی بو آ جائے گی. یعنی وہ صاف ستھرے علاقے سے نکل کے مسلمان علاقے میں چلے جائیں گے. اس جگہ کا نام مجھے بھول گئے، انشاءاللہ میں آپ کو اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کا ایک مخصوص طبقہ رہتا ہے، وہ کثرت سے مسلمان رہتے ہیں، اور وہاں پر ابھی بھی نہ سیوریج کا صحیح انتظام ہے، نہ بجلی کا صحیح انتظام ہے، نہ وہاں پہ مختلف سہولیات ہیں، وہ نہیں ہیں. اور وہ خود ان کی نااہلی کی وجہ سے خود انہوں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ ان چیزوں کو حاصل کر سکے.
تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو اسلام سے جب دور کیا، یعنی اسلامی تعلیمات سے جب دور کیا، وہ پستی میں جاتے چلے گئے. اور آج کیونکہ ہمارے آنکھوں میں اس ہدایت کی اینک موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس نور سے دیکھ نہیں پاتے، لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے، پرکھ نہیں پاتے ان چیزوں کو کہ کس طرح سے ان کو انجام دینا ہے. قرآن کی اینک جب انسان کو لگ جاتی ہے تو وہ اپنے روزمرہ کے فیصلوں کو صحیح طرح انجام دے پاتا ہے. اگر ہم قرآن مجید سے رغبت کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو ہم اس نورانیت کو ابھی بھی حاصل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتاؤں، اپنی بات پہ ہم ختم کریں. صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور سوال ہے محمد والے محمد دوسرے خطبے میں اس کو بیان کروں تو وقت میں اس میں کلیکٹ نہیں کر پاؤں گا، لیکن دوسرے خطبے میں اس کو بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا قرآن کی نورانیت کے ذریعے ہدایت پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اللہ ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے جو مومنین اس دنیا سے، ہمارے مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. ہمیں ہمارے امام کی معرفت عطا فرما، ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وحداة المؤمنين. أوصيكم بعباد الله ونفسي بتقوى الله. وقال الصادق عليه السلام: خطب أمير المؤمنين بالناس يوم الفطر فقال: أيها الناس، إن يومكم هذا يوم يصاب فيه المحسنون ويخسر فيه المسيئون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. تمام مومنین مومنات جو میرے سامنے موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں بعد میں اس کو دیکھیں گے، میں اپنے آپ کو اور تمام لوگوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. ہماری گفتگو ہدایت کے عنوان سے چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو کہ قرآن مجید کی صورت میں ہے، اسے اگر ہم صحیح سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ ہی سے مدد طلب کرنی پڑے گی، اور اس مدد طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر وہ راستے بیان کیے ہیں. قرآن مجید میں جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے زیادہ تاکید فرمائی ہے وہ یہی دعا ہے کہ ہر نماز میں یہ دعا مانگو: اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما. انشاءاللہ میں اس ہدایت کے معنی کو کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مختصراً جس حد تک میں بیان کر سکوں بیان کروں گا. اس سے پہلے میں اس روایت کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی جو مناسبت گزری ہے وہ مناسبت تمام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے. عید کہتے کسے ہیں؟ عید کہتے ہیں لوگوں کے جمع ہونے کا دن، یا عید کہتے ہیں پلٹنے. آدھا سے نکلا ہے لفظ آدھا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں پلٹنا. یا عید کہتے ہیں بار بار تکرار ہونے والی چیز کو، یعنی ایک چیز جو دوبارہ پلٹ کر آئے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جو ابھی 2 دن پہلے گزرا ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. اور عید کا دن کیوں قرار دیا ہے؟ کہ یہ پلٹنے کا دن ہے. کس طرح پلٹنے کا دن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا دن ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے عید پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا
کہ جس کو امام صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے. یہ خطبہ نقل ہے اور اس خطبے میں مولانا منیر علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ عید کے اندر تم کس طرح سے تصور کرو. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس خطبے کو بیان کروں، میں ایک چیز جو مشاہدے میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ساری عبرتیں انسان کے لیے رکھی ہیں. عبرتیں کیا ہے کہ انسان مختلف چیزوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک کے اندر، مسلمان معاشروں میں، مسلمان کمیونٹیز کے اندر ایک چاند جب نظر آتا ہے جس کا بہت انتظار ہوتا ہے، اس کے بعد مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور وہ ہے رمضان المبارک کا چاند. اس کے بعد مساجد بھر جاتی ہیں، اور ایک چاند جب نظر آتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد مساجد خالی ہو جاتی ہیں اور مسجدوں میں خلوت ہو جاتی ہے. اور وہ چاند ہے ماہ شوال کا چاند. یعنی جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس کو دیکھنے سے پہلے ہی آخر دن فطرے کے ڈر سے لوگ مساجد میں آنا کم کر دیتے ہیں. الحمد للہ کو یہ لوگوں میں تھوڑا سا علم آ گیا ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ 29 تاریخ کو افطاری دینے سے یا کسی کی افطاری کھانے سے کسی کی مہمانی ہو جاتے ہیں تو فطرہ نہیں دینا پڑے گا. ورنہ ہمیں اپنا پرانا زمانہ بھی یاد ہے کہ مساجد کے اندر لوگ افطاری نہیں دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہتے تھے 29 تاریخ کو اگر انہیں افطاری دے دی تو ہمارے اوپر تمام لوگوں کا فطرہ آ جائے گا. لیکن بہرحال اب وہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں اپنا مہمان بنایا تھا. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ضیف اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مہمان ہو. اور مہمان کی روٹین ہی ہوتی ہے، آپ ہمارے لیے ایکسکیوز ہے، مہمان کی روٹین ہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی دیر کے لیے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ چاند دیکھ کر جو ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں اور چاند دیکھنے کے بعد دوسرے چاند دیکھنے کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، تو ہم تو مہمان تھے اللہ تعالیٰ کے. مہمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دیر جو ہے وہ نہ رہے اپنے میزبان کے پاس، فوراً جیسے ہی اس کی زحمتوں کو تمام ہو جائے تو اس کی زحمت کو کم کرے اور وہاں سے آ جائے. لیکن ایک چیز جو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں خود بیان کرتے ہیں، رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ میں بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں چوز کرنا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں پک کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ کون مہمان سے گھر والا بن جائے، کون مہمان سے میزبانوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت سارے مومنین میزبان اللہ تعالیٰ کے ساتھی، اللہ تعالیٰ کے جسے کہتے ہیں کہ مددگار بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے لیے ظاہر میزبان بننا پڑے گا تو ہم دوسرے مہمانوں کی خدمت کر سکیں گے. تو وہ لوگ جو اس سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہیں، نمازوں کے اندر، مساجد کے اندر اپنی آمد و رفت کو جاری رکھتے ہیں، وہ یہ تصور کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خاندان میں شامل کریں، آل اللہ کے اندر شامل کرنے کی اپنی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ہم بھی کوشش کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے جو مہمان سے نکل کر میزبان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہیں بن جائیں. امیر المومنین علیہ السلام اس دن کے بارے میں یہی بات بیان کرتے ہیں کہ جب تم روز عید اپنے گھر سے نکلو، امام صادق اس کو نقل کرتے ہیں کہ خطب امیر المومنین بالناس یوم الفطر فقال ایھا الناس، کہتے ہیں کہ عید والے دن امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، انا یومکم ھذا یوم یصاب فیہ المحسنون ویخسر فیہ المسیئون، کہ عید کا دن وہ دن ہے کہ جس دن نیک لوگ اپنا انعام پاتے ہیں، یعنی وہ میزبانی کا شرف ان کو عطا ہو جاتا ہے، نیک لوگ اپنا انعام پاتے ہیں اور گناہگار اس دن نقصان میں رہتا ہے. وہو اشبہ یوم بیوم قیامتکم فاذکروا بخروجکم من منازلکم الی مصلاکم خروجکم من الاجلاس الی ربکم. میں اب ترجمہ نہیں پڑھتا وقت کی کمی کی باعث. کہتے ہیں یہ دن قیامت کے دن سے ملتا جلتا ہے. جب تم نکلو تو تصور کرو کہ یہ دن قیامت کے دن سے ملتا جلتا ہے. عید کے دن کے بارے میں ہمارا ہے کہ یہ دن قیامت کے دن سے ملتا جلتا ہے. لہٰذا اپنے گھروں سے مصلی، یعنی یہاں پہ کوئی نماز قائم کرنی ہوتی ہے، جب مصلی کی طرف اپنے گھر سے نکلو، روانگی تمہاری ہو، تو اس کو ایسے تصور کرو کہ جیسے قبروں سے نکل کر کوئی اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے. تصور کرو ایسے کہ جیسے تم اپنے قبروں سے نکل کر قیامت کے میدان کی طرف جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جا رہے ہو. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِوُقُوفِكُمْ، مصلی میں نماز کی حالت میں جب تم کھڑے ہو تو تصور یہ کرو کہ ایک دن اپنے اعمال کے ساتھ تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یعنی جب تم نماز کی حالت میں کھڑے ہو تو تم اس قیامت کے تصور کو لے کے آؤ کہ تم اپنے پروردگار کے سامنے اپنے اعمال کے ساتھ کھڑے ہوگے اور تمہارے سوال و جواب کا سلسلہ پروردگار کے سامنے شروع ہونے والا ہوگا. وہ بھی یہ روزہ عید کی مناسبت سے ہے، لیکن روزہ عید میں مجھے موقع نہیں لگا کہ میں اپنے خطبے کو بیان کر سکوں. لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. وہ لوگ جو اپنے اس حالات کو، اپنی اس حالت کو جو رمضان المبارک کے اندر
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس مہربانی کے مہینے میں حاصل کیے اس کو مینٹین رکھتے ہیں. تمام دن ان کے عید کے دن شمار ہوتے چلے جاتے ہیں. تمام دن ان کے عید کے دن شمار ہوتے جاتے ہیں. عید کا دن جس دن انسان گناہ نہ کرے. اگر رمضان میں جس طرح انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے رمضان کے دن، جس طرح رمضان کی حالت میں جس طرح وہ اپنے کھانے پینے میں ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، رمضان کی حالت میں وہ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول رکھتا ہے، رمضان کی حالت میں وہ اپنے اعمال پہ اپنے افکار پہ ہر چیز پہ کنٹرول رکھتا ہے. اگر وہی چیز مینٹین ہو جائے تو ہر دن انسان کا عید کا دن ہے. خصوصاً روزے جمعہ کے بارے میں تو اور روایات ہیں کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے اپنے بندوں کو قیامت کی آگ سے نجات دیتا ہے. تو وہی میں ایسا فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب تم عید کی نماز میں کھڑے ہو تو گویا کہ تم قبروں سے نکل کے میدان میں سوال و جواب کی غرض سے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو. پھر کہتے ہیں برجوعکم الی منازلکم فی الجنہ او النار، کہ نماز سے جب تم اپنے گھروں کی طرف پلٹو، جب تمہاری واپسی نماز سے اپنے گھروں کی طرف ہو تو سمجھو کہ یہاں پر کے بعد فیصلہ ہو گیا اور اب تمہارے لیے منزل معین کر دی گئی کہ تمہاری منزل دوزخ ہے یا تمہاری منزل بہشت ہے. جن لوگوں کے روزوں کے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، جن لوگوں کے روزے نمازیں عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت پا گئی، ان کا راستہ جنت کی طرف ہے. اور جن لوگوں کے روزے قبول نہیں ہوئے اور جنہوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا اور روزوں کو توڑ کر یا اللہ کی نافرمانی کر کر اپنے لیے ثواب کی جگہ عذاب خرید لیا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو ابھی مولانا ایسا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں کی طرف پلٹو تو اس جنت یا جہنم کی طرف پلٹنے کا تصور کرو. خود انسان کو اپنے حالات معلوم ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو گزارا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا تصور کرتا ہے. اور اس بات کی کبھی بھی جسے کہتے ہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے نماز و روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی سچے دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ رمضان مبارک کے اندر میری رضا کی خاطر روزے رکھتا ہے اور تمام کاموں سے بچتا ہے کہ جن کاموں سے بچنے کا میں نے اس کو حکم دیا ہے اور جن کاموں کے کرنے کا میں نے اسے حکم دیا ہے وہ انجام دیتا ہے، تو یقین رکھے کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک بچہ متولد ہوتے وقت جب وہ تازہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو ویسے ہی پاک کر دیتا ہوں. اس لیے اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، مانوی طور پہ وہ نیا جنم لیتا ہے. اس لیے اس حالت کو مینٹین رکھنا اب اس انسان کی ذمہ داری ہے. اس جگہ پہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس جگہ پہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ ہدایت طلب کرو، دن میں 10 دفعہ ہدایت طلب کرو، تو بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے، بلکہ بیٹھ کے آتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ تم جب کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب ہے تم ہدایت پر آ گئے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ہدایت وہ چیز نہیں ہے کہ جس پر آنے کے بعد تم ہمیشہ اس پہ قائم رہو. ہدایت اور علم میں یہی فرق ہے. علم جب آپ کو آ جاتا ہے وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن ہدایت جب آپ کے پاس آتی ہے وہ آپ کی ذات کا حصہ نہیں رہتی. علم آپ کو آ گیا 2 جمع 2 4 ہوتا ہے تو اب یہ علم آپ کے ذہن سے نہیں جاتا، اس لیے آپ کو دوبارہ جب علم ملے گا تو اس سے اگلے گریڈ کا علم ملے گا. لیکن ہدایت ایسی نہیں ہے، ہدایت ہر وقت طلب کرنے والی ہوتی ہے. ہدایت کوئی اون نہیں کر سکتا، ہدایت کے لیے ہمیشہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہوتا ہے. اسی لیے ہر نماز میں جب ہمیں کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ تم ہدایت طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی جب تم فجر میں ہدایت طلب کرتے ہو تو یہ ہدایت طلب ہوتی ہے ظہر تک کے لیے، کہ ظہر تک تم تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیسے ڈیسیجن لینا ہے، میں نے کیسے کام کرنا ہے، میں نے اپنا قدم خلاف کیسے اٹھانا ہے، میں نے آفس کے اندر کس طرح سے اپنے معاملات کو ڈیل کرنا ہے. یہ ہدایت ہوتی ہے آپ کی ایک مختصر وقت کے لیے. اس کے بعد انسان کو پھر مزید ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دوبارہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے طلب کرو ہدایت، کہ تاکہ ظہر سے عصر تک کے درمیان تمہیں جن کاموں کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے میں ان کاموں کی ہدایت تمہیں دوں. اسی طرح عصر سے مغرب یہ 5 وقت انسان کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ انسان مسلسل اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا ہے اپنے کاموں میں، ان ڈیسیجنز میں جو اس نے اس وقت میں یا اوقات کے اندر لینا ہے. اس اوقات میں اس ڈیسیجن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت طلب کرنے کا حکم دیا، سورہ ہمیں ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا کہ تم اہدنا الصراط المستقیم کی مجھ سے دعا کر کے مجھ سے مانگو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو پورے قرآن مجید کی صورت میں ہمارے لیے نازل کر دیا. یعنی وہ ہدایت جس کو ہم طلب کرتے ہیں وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر والناس تک یہ ہدایت مسلسل قرآن مجید کے اندر مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے قرآن مجید کی ہر آیت پہ عمل کیا جائے، قرآن مجید کی ہر آیت عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ الف لام میم پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ تلاش شمس پہ جب کہتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے اور چاند اس کے پیچھے پیچھے نکلتا ہے، آپ کیسے عمل کریں گے؟
قرآن مجید کے اندر مختلف سینیریوز ہیں. کچھ آیات ہیں جن پہ کہا گیا ان پہ عمل کرو, کچھ آیات ہیں جن پہ کہا گیا ان پہ تدبر کرو, کچھ آیات ہیں جو کچھ قصے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ان سے عبرت حاصل کرو, کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے اعمال ایسے تھے ان کی وجہ سے ان کو دوزخ میں ڈالا گیا, کچھ لوگوں کی کہانیاں میں سنائی گئی جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے یہ اعمال انجام دیے اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہو گئے, کچھ لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ کام کرتے تھے اس وجہ سے ہم نے ان کو منافقت کا لباس اڑا دیا, کچھ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے سابقون کا درجہ دیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف سینیریوز بیان کر رہا ہوتا ہے, اور یہ ہدایت ہمیں اسی وقت ملتی ہے کہ ہم ہر اس سینیریو کے اندر جا کر اپنے آپ کو اس جگہ رکھتے جائیں کہ کس جگہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں قرآن مجید کی تعلیم لینے کے بعد اس کو کسٹمائز کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی کے اندر. کسٹمائز اسی طرح کیا جاتا ہے کہ کس موقع پر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, اور قرآن مجید نے ہر اس موقع کے لیے جو آپ کی عاقبت کے لیے, جو آپ کی آخرت کے لیے ضروری ہے, اس چیز کی ہدایت قرآن مجید میں دے دی ہے. یہ جو کہا گیا ہر تر و خوش کا علم اس میں دے دیا ہے. ہر و تر اور خوش سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے اندر مثال کے طور پہ ایک گاڑی بنانے کا علم دے دیا گیا, شاید وہ بھی کہیں پہ چھپا ہو لیکن وہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمیں جس طرح اور خوش کا کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو چیز ہمارے کسی بھی قسم کے کام آنے والی ہے, ان تمام چیزوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھ دی ہے. اور وہ قرآن مجید کی ہدایت اس وقت آتی ہے کہ جب وہ سارا سینیریو, وہ سارے حالات, وہ سارے واقعات, وہ سارے داستانیں, وہ سارے قصے ہمارے ذہن میں ہوں کہ ہم جب کوئی کام کرنے کے لیے جائیں, ہم جب کسی کی طرف نگاہ اٹھائیں تو ہمیں سورہ یوسف یاد آ جائے, ہم جب کسی کے ساتھ دوغلے پن سے کام آ جائے تو ہمیں سورہ منافقین یاد آ جائے, ہم جب اپنے مال کو جمع کر کے سیک کے رکھنے لگے تو ہمیں الحاکم التکاثر یاد آ جائے, جب ہم کسی قبرستان جائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے تھے اور قبروں کے اندر ان کو اب ڈالا جا رہا ہے تو کوئی بھی چیز دنیا کے اندر سے اپنی قبروں میں لے کے نہیں جا پا رہے. تو یہ سارے سینیریوز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں, اور یہ اسی وقت قابل عمل ہوتے ہیں جب ان کی اینک ہماری آنکھوں میں لگی ہو. اور یہ اینک کون سی ہے؟ یہ اینک قرآن کی نور کی اینک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے معاشرے کے اندر قرآن کے اس نور کو طلوع کریں, اور اس نور کے طلوع کرنے میں ہر کوئی کوشش کرے, ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قرآن مجید میں اگر آپ سورہ حمد جب پڑھتے ہیں, یہ بار بار آپ کو پڑھائی جاتی ہے, اس میں آپ نے ساری دعائیں انڈیویجول مانگی ہیں, ساری دعائیں انفرادی طور پہ مانگی ہیں. آپ جب کہتے ہیں الحمدللہ میں تعریف کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جب آپ رب کا ذکر کرتے ہیں میں اپنے لیے رب کی تمام کوالٹیز کو سوچتا ہوں, جب آپ کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین تو اپنے لیے سوچتا ہوں کہ مالک ہے یوم الدین کا. لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا جمع کا صیغہ ہے, پلورل ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے. یعنی اب تک میں ڈر رہا تھا اپنے لیے, قبر میں اپنے لیے ڈر رہا تھا, مالکیت میں اپنے لیے ڈر رہا تھا, ربوبیت میں اپنے لیے ڈر رہا تھا, لیکن جب میں نے ہدایت مانگی اللہ تعالیٰ سے تو میں نے کہا ہم سب کو ہدایت دے. یعنی میں صرف اپنی اکیلے کی ہدایت نہیں چاہتا, میں سب کی ہدایت چاہتا ہوں. اور اس ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں سیرت النبی کے نظر آتا ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بھائی کی ہدایت تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب اس کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں, میرا بھائی اگر شراب پی رہا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں اور میں کہوں میں اپنے بھائی کی ہدایت چاہتا ہوں, اپلوڈ اور سوشل میڈیا پہ ڈال دوں. یہ ہدایت کا طریقہ نہیں ہوتا. ہدایت کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب میں کسی کی ہدایت کرنا چاہتا ہوں اسی درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کی کہا اہدنا الصراط المستقیم, یعنی ہم سب کو صراط المستقیم کی ہدایت کر. یعنی اہدنا کا مطلب کہ جس طرح میں اپنے لیے ہدایت طلب کر رہا ہوں میں اپنے بھائی کے لیے بھی ہدایت طلب کر رہا ہوں. اس لیے جب معاشرے کے اندر گناہ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں, معاشرے کے اندر برائیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ بڑی پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو, جو مومن بھائی ہمارے, ان کے ساتھ ہم اس طرح سے ڈیل کریں کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے, اور اس کی ہدایت کے لیے اسی طرح کوشش کریں جیسے ہم اپنی ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حمد کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہدایت اگر تمہیں پانی ہے تو میں تمہیں اکیلا حساب نہیں کرتا, میں تمہیں کہتا ہوں تم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہو, میں نے پہلا تمہیں اکیلے ہی کیا تھا لیکن تمہیں معاشرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اس لیے ان سب کی ہدایت کی دعا کرو. لہٰذا اس دنیا میں ہمارا کام اکیلے اپنی پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ, اپنی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کی ہدایت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور وہ ہدایت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہماری اپنی تربیت, اپنی پرورش, اپنا تزکیہ صحیح طریقے سے ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا, قرآن مجید کی نورانیت, قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے اللہ ہمارے ہر فیصلے میں, ہمارے ہر ڈیسیجن کے اندر ہمیں قرآن کی نگاہ سے اس کو دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا قرآن کی تعلیمات کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ رمضان کا مہینہ گزر گیا, اے اللہ یقیناً تو نے ہمیں اپنے ان مہمانوں میں شامل کیا ہوگا جن کے گناہوں کو معاف کیا. اے اللہ ہمیں اپنی اس حالت کو برقرار رکھنے کی, مینٹین کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا جن چیزوں سے بچنے کی ہم نے پریکٹس کی ہے پورا سال, اے اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان موارد سے بچا کے جس
مورد میں داخل ہونے کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. اے اللہ ان تمام موارد اور اس سے پرہیز کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد اور محمد کا ہمارے سروں پہ ہماری گردنوں پہ بہت سارے لوگوں کے قرض ہیں, ان میں ہمارے ماں باپ, ہمارے رشتہ دار اور ہمارے عزیز و اقارب شامل. اے اللہ ان قرضوں کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جنہوں نے عید کھلے آسمانوں کے نیچے ٹھنڈ کے اندر یا گرمی میں بھوکے پیاسے گزاری ہے, اے اللہ ان کے درد کو حس کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی جس طرح بھی مدد ہو سکے اس مدد کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. غزہ کے اندر, کشمیر کے اندر, پڑا چنار میں, یمن میں اور مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ ان کو ظلم سے نجات فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر اعمال میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم.